مکہ سے محبت کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے اور مدینہ سے محبت کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تو آج ہمارا موضوع پچھلی دفعہ جدھر ہم نے اختتام کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء بنائی اور ادھر تشریف فرما ہوئے 10 دن کے لیے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے مدینہ کی طرف چلے۔ کیفیت کیا تھی؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3606 ثم ركب راحلته فسار یمشی معه الناس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ سوار ہوئے، آپ چل رہے تھے اور صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ چل رہے تھے، مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے، کیونکہ آج ایسا دن ہے مدینہ والوں کے لیے کہ سب سے بڑا خوشی کا دن ہے ان کے لیے، بہت خوش ہیں، کتنے دنوں سے وہ منتظر تھے۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے آئے اور آج آپ مدینہ میں پہنچے۔ حتی برکت عند مسجد الرسول بالمدینہ وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدھر آج مسجد نبوی ہے اس جگہ پہ آ کے ٹھہرے، اور لوگ ادھر نماز بھی پڑھا کرتے تھے پہلے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ سے مدینہ بھیجا تھا، عائز قاری بنا کر، معلم بنا کر، تو ادھر وہ پہلے سے نمازیں پڑھ رہے تھے اور پھر مہاجرین بھی ادھر تشریف لے گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر جا کے رکے، ادھر آپ نے اپنی سواری روکی اور لوگوں کو حکم دیا کہ مسجد کی تیاری کیجئے، اور آپ چاہتے تھے کہ اسی جگہ پہ مسجد بنا دی جائے، اور آج ادھر مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ ادھر پہنچے، آپ کی یہ دلی خواہش تھی، تمنا تھی کہ ادھر مسجد بنے، اور دوسری خواہش یہ تھی، جیسے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3911 ہے، آپ چاہتے تھے کہ میں بنو نجار کے پاس جا کے ٹھہروں، کیونکہ وہ آپ کے دادا عبد المطلب کی جو خاندان تھا ان سے ان کا تعلق تھا، ننہال تھے ان کے، تو ان کی یہ خواہش تھی کہ میں ان کے پاس جا کے ٹھہروں، ادھر جا کے قیام کروں۔ المستدرک علی صحیحین حدیث نمبر 5939 اور المعجم الکبیر للطبرانی کے اندر حدیث نمبر 3855، حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی محلے میں رہتے تھے۔ تو جب آپ مسجد نبوی سے نکلے تو پھر ادھر جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری روکی، اور آپ نے دیکھا کہ کس کے گھر قیام کیا جائے۔ بہت سے لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، ہر بندے کی یہ خواہش تھی کہ ہمارے گھر میں برکت ہوگی، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ تو حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انصاری صحابی ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں قیام فرمایا۔ اب تاریخ میں کچھ باتیں یہ بھی مشہور ہیں کہ جدھر آپ کی سواری ٹھہرے گی ادھر آپ کا قیام ہوگا، لیکن یہ صحیح بخاری کی حدیث اور المستدرک علی صحیحین کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد نبوی کی جگہ پہ جا کے آپ کی سواری ٹھہری، اور پھر اس کے بعد آپ کی یہ خواہش تھی کہ میں بنو نجار کے پاس جا کے قیام کروں۔ تو حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا نا، بالکل سادہ سا کچا سا گھر تھا،
اور یہ بالکل غریب سے سادے سے انسان تھے. چونکہ خواہش ہوتی ہے بندے کی کہ میں جس کا مہمان بنوں، جو میرا میزبان ہو، جس جگہ پہ میں ٹھہروں، میرے لیے کوئی اچھی رہائش گاہ ہو، اچھا کھانا ہو، اچھا پینا ہو. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ مالی ولی دنیا، میرا دنیا سے کیا تعلق ہے، ادھر تو اس لیے آیا ہوں کن فی الدنیا کانک غریب، کہ چند دن کا مسافر ہوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن سے میں نے آپ کی زبان سے یہ الفاظ سنے تھے، یہ کلمات سنے تھے کہ کن فی الدنیا کانک غریب، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے تم مسافر ہو، تو فرماتے ہیں پھر ہماری یہ حالت تھی، ہماری یہ کیفیت تھی کہ جب ہم شام کرتے تو صبح کی امید نہیں رکھتے تھے، جب صبح کرتے تو شام کی امید نہیں رکھتے تھے. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں ایمان تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کی ہوئی تھی، اس کو سچ مانتے تھے اور صدق دل سے اس کو قبول کرتے تھے. وگرنہ ہم بھی سنتے ہیں نا، واعظ و نصیحت تو ہم بھی سنتے ہیں، وہ بھی سنتے تھے. سمینا و اطانا ان کے اندر موجود تھا. دعا کرے اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے. لیکن آج کل اتنا پرفتن دور ہے، سیم وہی ہے جس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صحابہ کرام رو رہے تھے. سنن ابن ماجہ کی حدیث، اتنا لمبا واز کیا کہ ہمیں ایسے لگتا تھا کہ آج آخری واز ہے. لوگ رو رہے تھے، دل ڈر گئے، آنکھیں جاری ہیں. اللہ کے رسول فرماتے تھے بہت پرفتن دور ہوگا، لیکن میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں کہ تم میری سنت کو نہ چھوڑنا، خلفائے راشدین کی سنت کو نہ چھوڑنا. آج حقیقت میں وہی پرفتن دور جا رہا ہے. ہر بندہ اس اسٹیج پہ کھڑا ہو کے کل حزب بما لدیہم فرحون کے تحت سمجھتا ہے کہ میں حق پہ ہوں اور لوگوں کو اپنے گروہ کی طرف دعوت دیتا ہے، کوئی بھی ہو. لیکن میرے بھائیوں، ہر گروہ سے ہٹ کر، ہر فرق سے ہٹ کر جب ہم مسلمان بنیں گے اور لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دیں گے تو پھر ہم ان فتنوں کا مقابلہ کر سکیں گے انشاءاللہ. لیکن اگر ہمارے دلوں میں تعصب رہا، اگر ہمارے دلوں میں اپنے اپنے فرق کی محبت رہی اور فرقہ پرستی رہی تو پھر ہماری یہی بے بسی ہوگی جس کے اندر آج ہم جا رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نیچے ٹھہرتا ہوں، آپ اوپر چلے جائیں. دل میں سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے، چلے ایسے کر لیتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ ہم اوپر چلے گئے سونے کے لیے، اوپر ہم نے رہائش کر لی. تو ہمارا ایک پانی کا مٹکا تھا، مٹی کا جو مٹکا ہوتا ہے نا، کچا جسے کہتے ہیں، وہ سردیوں کی رات تھی اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہمارے پاس ایک لحاف تھا، جسے کمبل کہہ لیں، رضائی کہہ لیں، ایک ہی تھا گھر میں صرف. تو وہ مٹکا جو تھا وہ گر گیا، ٹوٹ گیا اور اس کا جو پانی تھا وہ چل پڑا. اب اس دور میں یہ تو نہیں تھا کہ جیسے ہمارے اچھے طریقے سے لیول کیا ہوتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا اور پائپ بھی نہیں لگے ہوئے تھے کہ وہ پانی باہر چلا جائے. اب یہ خدشہ تھا کہ نیچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوں گے، اوپر یہ پانی گرا ہے. ان اللہ کے ولیوں نے جن کے دلوں میں محبت رسول تھی، اتنی سخت سردی میں اپنے اوپر سے اس کو اتارا اور پانی کے اوپر ڈال دیا تاکہ یہ پانی کو اپنے اندر جذب کر لے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ آئے. ساری رات سکڑتے رہے، سردی میں گزار دی. بند کمرہ بھی نہیں تھا، ہم جیسے دروازے بھی نہیں تھے اور ہوا اور سردی، لیکن اس کے باوجود
मोहब्बत रसूल ने ये गवारा नहीं किया कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दे। फिर एक हदीस है, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2053, अबू अय्यूब फरमाते हैं अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि फनदल नबी फी सुफ्ल, अल्लाह के नबी नीचे ठहरे थे, हम ऊपर ठहरे थे। तो ऊपर बैठे बैठे ज़हन में ख्याल आया कि हम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर चल रहे हैं, कहीं ये आपकी गुस्ताखी ना हो। तो सारी रात एक कोने में गुजारी। काश आज हमारे दिलों में मोहब्बत पैदा हो जाए। वो छत के ऊपर चलना गवारा नहीं करते थे, लेकिन हमने क्या समझा, अल्लाह ने फरमाया ला तुक़द्दिमू बैना यदाइल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। हमने तमाम हदें क्रॉस कर दी। सब कुछ हम कर रहे हैं, हर वो काम कर रहे हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है या जिससे आपने रोका है, वो भी हम कर रहे हैं। अल्लाह हमें सच्ची मोहब्बत दे दे ताकि हम भी ये आपका एहतराम है ना, आपकी इज्जत है कि जिस जगह पे जिधर आपने हमें खड़ा किया है, जो बताया, जिधर रोका है रुक जाए, जिधर चलाया है चल जाए। यही तो मोहब्बत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महीना उधर क़याम फरमाया और साथ मस्जिद की बुनियाद पर उसको बनाना शुरू कर दिया। मस्जिद की तामीर शुरू है और सही हदीस है कि उधर खजूरों के दरख्त थे, कुछ मुशरिकीन की कब्रें थी और 2 यतीमों की वो जगह थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया, उसका रेट तय किया कि ये हमें दे दो, हम इसकी आपको कीमत दे देते हैं। और वो जो खजूरें थी उनको उखेड़ दिया गया और उस जगह को हमवार किया गया और उसके बाद उसके ऊपर तामीर शुरू कर दी गई। और तामीर किन लोगों ने शुरू की? अल मुस्तदरक अल सहीहैन के अंदर हदीस नंबर 4284 और इमाम ज़ाहबी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को सही कहा है। लम्मा बना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मस्जिदा जाआ अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिहजरिन फवदाहु थुम्मा जाआ उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिहजरिन फवदाहु थुम्मा जाआ उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिहजरिन फवदाहु। सबसे पहला पत्थर अबू बकर उठा के लाए रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उसकी बुनियाद में रखा। दूसरा उमर लाए, उसकी बुनियाद में रखा। तीसरा उस्मान लाए, उसकी बुनियाद में रखा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं, आपकी जुबान मुबारक हरकत में आई। ये वो जुबान है जिसके बारे में कुरान बोलता है कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, कि ये जुबान जब बोलती है तब ही बोलती है जब वही आती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ मेरे सहाबा, फकाला हाउलाई वुलातुल अम्रि मिन बादी हाजा, ये तीनों वो लोग हैं जो मेरे बाद हुकूमत के जिम्मेदार और निगरान होंगे। मस्जिद की बुनियाद भी रखी और साथ उन तीनों की सदाकत की गवाही भी दे दी। और अशरा मुबशरा वाली सही हदीस में चौथा नंबर किनका है? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला। इस्लाम में उनकी बड़ी काविश है, बड़ी उनकी कोशिश है। बाज जो नास्बी लोग हैं ना, उनकी शान और मुकाम को कम करते हैं और उनके मुकाबले में औरों को तरजीह देते हैं, जबकि इनका शरीयत में बहुत बड़ा मुकाम है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खुद इनके बारे में बहुत सारे इरशादात फरमाए। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं अबू बकर हैं, फिर उसके बाद उमर हैं, उसके बाद उस्मान हैं और उनके बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। और अल्लाह ने इनको ये कितना मुकाम दिया है। अल्लाह ने इनकी सिफात को कुरान में जिक्र फरमा दिया है। तराहुम रुक्कान सुज्जदन यबतगून फदलन मिनल्लाहि व रिज़वान सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन अथरि सुजूद। अल्लाह फरमाते हैं ये तो वो लोग हैं जो अल्लाह की रजा के लिए रात को रब की इबादत किया करते हैं।
सजदों की वजह से इनकी पेशानियों पे उनके ऊपर निशान पड़े हुए। लेकिन आज दुनिया का कोई लईन इनके बारे में बात करे जिनके बारे में कुरान में अल्लाह फरमाते हैं उलाइका हुमुस सादिकून, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, जिनके बारे में कुरान फरमाता है कि यौम ला युखज़िल्लाहुन नबिय्य वल्लज़ीना आमनू माअहू नूरुहुम यसा बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलून रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये दुनिया में भी कामयाब है और कल क़यामत के दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी कामयाब है। जिनके बारे में रब फरमाते हैं फलिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिही व लिल मोमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। इज्जत तो अल्लाह के लिए है, रसूल के लिए है और अबू बकर उमर उस्मान अली के लिए है रज़ी अल्लाह ताला। पत्थर उठा रहे हैं, मस्जिद बन रही है, अंसार भी ला रहे हैं, मुहाजिरीन भी ला रहे हैं, अबू बकर उमर भी ला रहे हैं, सब मिलके काम कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। और उनकी जुबानों पे सही बुखारी हदीस नंबर 428 है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेरे निगरानी मस्जिद की तामीर हो रही है, इबादत गाह बन रही है, मस्जिद नबवी बन रही है और उनकी जुबानों पे क्या कलिमात जारी हैं, अल्लाहुम्मा ला खैरा इल्ला खैरल आखिरा। अल्लाह ये कायनात में कोई भलाई नहीं है, भलाई तो वो है जिसको तू आखिरत में कामयाब कर दे। अल्लाह ने उनको दे दी ना, और जिनको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल गए उनको तो सब कुछ मिल गया। ला खैरा इल्ला खैरल आखिरा फगफिर लिल अंसार वल मुहाजिरा। अल्लाह इन मुहाजिरीन को भी माफ कर दे, अंसार को भी माफ कर दे। जिनके लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं करें, जिनके लिए अशरा मुबशरा सहाबाए किराम दुआएं करें, अल्लाह उनको क्यों ना माफ फरमाए। जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगह भी दी और अपने कंधों पे पत्थर उठाकर मस्जिद बनाई और फिर उनके साथ जगह जगह पे जाके क़िताल फी सबीलिल्लाह भी किया। इसीलिए तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, मैं अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो मुझसे राजी हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद बनवाई, जब मुकम्मिल हुई तो फिर आपने जुमे का जो सिस्टम था वो शुरू फरमाया। और सही बुखारी में हदीस है, हदीस नंबर 3584, खजूर का एक तना था जिसके साथ टेक लगा के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। जब आप जुमा पढ़ाते खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। फ़क़ालत इमरातुम मिनल अंसार या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नजअलु लकल मिंबर, क्या हम आपके लिए मिंबर ना बनवा दें? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़ाला इन शित, अगर तू चाहती है तो कोई हरज नहीं है, बनवा दे। अब मस्जिद तो मुकम्मल हो गई, अब मिंबर की भी जरूरत थी ना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर तू चाहती है तो बनवा दे। और एक हदीस में है कि किसी अंसारी ने कहा था, इस हदीस में है कि अंसारिया ने कहा था अल्लाह ने इनको कितना मौका दिया है नेकियां लेने का। तो उसने अपने एक गुलाम को हुक्म किया, उसने वो लकड़ी लाया और मिंबर बनवाया और मस्जिद में रख दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे का दिन था, आप तशरीफ लाए, उसके ऊपर बैठ गए। फलम्मा काना यौमुल जुमुआ दफा इलल मिंबर फसाहतिन नखला, जब आप मिंबर पे तशरीफ लाए, फसाहतिन नखला सियाहिस सबी, वो खजूर का तना जिसके साथ टेक लगा के आप खुतबा इरशाद फरमाते थे, उसने रोना शुरू कर दिया। सहाबाई कराम कहते हैं कि हमने अपने कानों से सुना, वो ऐसे रो रहा था कि जैसे बच्चा रो रहा होता है। ये मौजज़ा है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये अलामत है सच्ची नबूवत और रिसालत की। वो रो रहा है। सुम्मा नज़र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आप मिंबर से उतरे, उसके पास गए।
جب اس کے پاس گئے فَضَمَّهُ إِلَيْهِ، اس کو پکڑا اور اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ میرے پیغمبر کی نبوت کو تو درخت بھی جانتے تھے، نبی کی نبوت کو تو پتھر بھی پہچانتے تھے، لیکن آج کے مسلم نے کیا پہچانا، کیا عزت کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ کی سنت کے خلاف چل رہا ہے۔ اس نے رونا شروع کر دیا، آپ اپنے ممبر سے اترے، ادھر گئے، فَضَمَّ إِلَيْهِ، اس کو پکڑا اور اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا، جب آپ نے اس کو اپنے ساتھ چمٹایا ہوا تھا تو وہ ایسے سسکیاں لے رہا تھا جیسے بچہ چپ کر جاتا ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا معجزہ ہے، لیکن اس کے بعد کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ جب یہ معجزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے صادر ہوا تو کسی صحابی نے سجدہ کیا ہو۔ چونکہ ہمارے ادھر کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو لوگوں کی لانیں لگ جانی تھی، لیکن یہ کمال مصطفیٰ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حق رب کو ہی دیا ہے۔ صحابہ اکرام کی بڑی خواہش تھی آپ کے آنے پہ کھڑا ہوا جائے، آپ کی آمد پہ کھڑا ہوا جائے، روک دیا۔ ان کی خواہش تھی آپ کو سجدہ کیا جائے، روک دیا۔ اللہ کے رسول اتنا بڑا کام ہوا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی سکھایا تھا کہ جو بھی ہو یہ سب کمال کس کا ہے؟ الحمدللہ رب فللہ الحمد، یہ سب اللہ کے لیے ہے، یہ سب کچھ اللہ سے ہے۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ، اور اللہ نے کیا مقام دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن ساتھ آپ نے لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا۔ اور دیکھیں انسان اللہ نے کتنا عقل مند بنایا، یہ تو انسان ہے، قرآن میں اللہ نے جانوروں کا ذکر کیا ہے کہ وہ بڑے توحید کو ماننے والے تھے۔ آپ کو پتا ہے جب سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لگائی نا تو ہدہد نظر نہیں آیا، جب وہ آیا تو اس سے پوچھا کدھر سے آئے ہو؟ کہتا وجدتها وقومها يسجدون للشمس، کہتا میں ایک مشرک عورت دیکھ کے آیا ہوں جو اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہی ہے۔ تو پوچھتے ہیں کس کو کرنا چاہیے؟ تیرا کیا خیال ہے، کس کو پوچھنا چاہیے؟ چھوٹا سا ہے، اتنا سا دماغ ہے، اتنا بڑا نہیں ہے، 2 kg 3 kg کا چھوٹا سا ہے۔ کہتا ہے اللہ یسجدوا للہ الذی، اور یہ اس رب کو کیوں نہیں سجدہ کرتے؟ یخرج الخبا، جس نے زمین سے انگوری نکالی، اناج اگایا، ان کے لیے پھل اگائے، سب کچھ ان کے لیے کیا، یہ بدبخت سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی؟ اور جس کا کھاتا ہے اس کا ہی گا، جس نے تجھے دیا ہے اس کا ہی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھائی ہی توحید تھی۔ نہیں تو انسان کی تو خواہش ہوتی ہے نا کہ کوئی ایسا کام دیکھے جو عقل نہیں مانتی تو وہ فوراً کیا کرتا ہے، خصوصاً وہ بندہ جو عقیدے کا کچا ہو۔ اور اسی لیے دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی پناہ مانگتے تھے، اللہ یا اللہ مجھے اس فتنے سے بچا، کیونکہ وہ اتنا بڑا ایمان خراب کرے گا لوگوں کا۔ جن کے ایمان، جن کے عقیدے کچے، جو انسانوں کے سامنے سجدے کر رہے ہیں، اس کی کیا حالت ہو۔ اس لیے میرے بھائی عقائد درست کریں اپنے، جب ہمارے عقیدے درست ہوں گے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور ہم وہ عقائد بنائیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد بن گئی ہے، صحابہ اکرام کا جم گھٹا ہے، آپ ادھر بیٹھتے ہیں، لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، لوگوں کو کتاب اللہ سکھا رہے ہیں، سنت سکھا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام بہت خوش ہیں کہ مدینہ کے اوپر اللہ کی رحمت نے سایہ کر دیا ہے۔ یہ وہ مدینہ تھا جس کو کوئی نہیں جانتا تھا، یہ وہ مدینہ تھا جس کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، لیکن آج ادھر جا کے دیکھ لیں،
ہر مسلمان جو مکہ جاتا ہے وہ مدینہ بھی جاتا ہے، اور ہم کیوں نہ مدینہ سے محبت کریں، وہ تو ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، وہ تو ہمارے نبی کی بستی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن پھر آپ نے ہمیں سکھایا کیا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 285، ان انس رضی اللہ تعالی، مسجد بنی، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، فرماتے ہیں نحن فی المسجد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاء اعرابی فقام یبول فی المسجد۔ اخلاق کی بات، کردار کی بات۔ فرماتے ہیں ہم ادھر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، جاء اعرابی فقام یبول فی المسجد، ایک عربی آیا، پینڈو آیا باہر سے، اس کو پیشاب آیا ہوا تھا، اس کو کوئی آڑ نہیں ملی، وہ جلدی سے بھاگا، اس نے دیکھا کہ یہ دروازہ ہے اور اندر کھلا سین ہے، اس نے ایک کونے میں پیشاب شروع کر دیا۔ اب صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، فقال اصحاب رسول اللہ مہ رک جا رک جا، اور اس کی طرف دوڑے، اس کو ڈانٹا، وہ تو ہماری مسجد میں پیشاب کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رک جاؤ رک جاؤ، اللہ کے نبی وہ پیشاب کر رہا ہے، وہ ہماری مسجد ہے، ادھر ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ پیشاب کر رہا ہے۔ کوئی ہمارے جیسا ہوتا، ہو سکتا ہے پتھر مار کے ویسے مار دیتا اس کو، ہمارے اخلاقیات ایسے ہی ہیں نا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رک جاؤ، اس کو پیشاب کر لینے دو۔ جب اس نے کر لیا تو پھر روکنے کی کیا ضرورت ہے، پھر کیا فائدہ روکنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا، اگر پیشاب کرتے ہوئے دوران پیشاب روک دیا تو ڈر کی وجہ سے وہ رک جائے گا، پیشاب رکنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کے پیٹ میں، اس کے مثانے میں، اس کا جو اللہ نے سسٹم لگایا ہوا ہے اس میں کوئی فالٹ نہ آ جائے۔ وہ کتنے رحیم نبی تھے، وہ کتنے بااخلاق تھے۔ وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رک جاؤ، روک دیا، وہ آرام سے پیشاب کر رہا۔ سبحان اللہ۔ کیا ہمارے ایسے اخلاقیات بن سکتے ہیں؟ کوشش کریں تو ہو سکتا ہے نا، لیکن ہمارے اندر تو غصہ ہی اتنا ہے کہ وہ برداشت نہیں ہوتا۔ ہم تو دوسرے بھائی کو ایسے سمجھتے ہیں کہ دل کرے تو اس کو ویسے ہی مار دیں، لیکن یہ بات یاد رکھنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا محفوظ رہے۔ مومن تو کہتے ہی اسے ہے جس سے امن میں رہا جائے، جس کی کرتوتوں سے، جس کی حرکتوں سے، جس کے غصے سے، جس کی بد اخلاقی سے امن میں رہا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مومن۔ مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی بھائی کے لیے پسند کرے۔ میرے صحابہ رک جاؤ، اس کو پتہ نہیں ہے، وہ سکون سے پیشاب کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو روک رہے ہیں۔ جب اس نے پیشاب کر لیا، ایک صحابی کو حکم دیا کہ پانی کا ڈول لے اور اس کی صفائی کر دے، اس کو بلایا۔ ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیکھے نا، سیکھنے کے لیے سیرت ہے۔ پھر اس کو بلایا، بلا کے فرماتے فقال ان هذه المساجد، یہ جو مساجد ہوتی ہیں نا، یہ جو عبادت گاہیں ہوتی ہیں جدھر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لا تصلح لشیء من البول، ادھر پیشاب پخانہ نہیں کیا کرتے، ادھر ایسے کام نہیں کیا کرتے، یہ تو پاک جگہ ہے۔ انما ہی لذکر اللہ، یہ کس کے لیے ہے؟ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ، یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، مسجدوں میں اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو۔ پکارنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو مسجد میں ہو، مسجد ہو، ادھر نام کس کا لیا جائے؟ اللہ کا۔ ادھر تم تقریر کرو تو کتاب و سنت کی، اس کو تو مسجد کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسجد ہے اللہ کے ذکر کے لیے، اور آگے فرمایا وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ،
یہ قرآن کے لیے ہے، یہ نماز کے لیے ہے، یہ اللہ کے ذکر کے لیے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، اللہ نے وحی کو ذکر کہا ہے، یہ قرآن و سنت کے لیے ہے۔ مسجد میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا، اور جو کرتے ہیں یہ اللہ کے ہاں جا کے جواب دیں گے کہ تم نے مسجدیں اللہ کے لیے بنائی اور دکانداریاں اپنی چمکاتے رہے، مسجدیں اللہ کے لیے بنائی اور ادھر غیروں کے نام پہ دیتے رہے اور کھاتے رہے۔ آؤ آج اللہ کو حساب دو، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح فرمائی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی سے غلطی ہو جائے نا، کوئی غلطی کر بیٹھے، کوئی مسلمان ہو، کوئی کافر ہو، کوئی بھی ہو، پیار محبت کے ساتھ اس کو سمجھائیں اور اس کو اسلام کی دعوت دیں، اس کو اچھے طریقے سے تبلیغ کریں نا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ کسی کا سر پھاڑنے سے، اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی زبردستی اپنا موقف کسی کے اوپر نہیں ٹھونس سکتا۔ ہمارا کام ہے، تمہارا کام ہے لوگوں تک حق پہنچا دینا، اللہ ہدایت دے نہ دے یہ اللہ کا کام ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ اللہ کا کام ہے، لیکن ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ہدایت پر رکھے، جب تک ہم زندہ رہیں اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ رکھے، اللہ ہماری اصلاح فرما دے۔ ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں اور ہم ہر وقت اس کوشش میں رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی صحیح حدیث ملے اور قرآن سے کچھ ملے تو فوراً ہم اس کے اوپر عمل کریں، بجائے کسی کی طرف جانے کے اور کسی کے تعصب میں اس کو چھوڑنے کے، ہم اس کے اوپر عمل کریں تاکہ صراط مستقیم ہمیں مل سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا۔ اب اس کے بعد تاریخ انسانی کا ایک سب سے بڑا کام ہونے جا رہا ہے، اور زاد المعاد کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 56 پہ لکھا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک اجتماع ہوا۔ یہ کن کا اجتماع ہے؟ یہ ان لوگوں کا اجتماع ہے جو گھروں والے ہیں، باغات والے ہیں، اور ان کا ہے جو اپنے گھروں سے نکالے ہوئے، دکھوں کے ستائے ہوئے، ہجرتوں کے ستائے ہوئے، جن سے ان کا مال بھی لے لیا گیا، ان کی اولادیں بھی لے لی گئیں، انہوں نے بیویاں بھی چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ دیا، یہ وہ لوگ ادھر جمع ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج میں تمہارا آپس میں اسلامی رشتہ بنانے لگا ہوں۔ اور اس سے پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں، صحیح بخاری کے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں آیا نا، سفر طے کر کر کے پاؤں میں سوزش ہے، ہونٹ پھٹے ہوئے ہیں، خون چل رہا ہے گرمی کی وجہ سے، پیاس کی شدت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے دیکھا فرمایا عبد الرحمن کیسے آئے ہو؟ اللہ کے رسول سب کچھ لٹا کے آیا ہوں، صرف ایمان بچا کے آیا ہوں۔ پھر سناتے ہیں، تاریخ میں لکھا ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں چلا تھا تو میں اپنی سواری پہ تھا، بیٹا اور بیوی ساتھ تھی، لیکن سسرال والوں نے بیوی لے لی ہے، بھائی آئے انہوں نے بچہ بھی لے لیا، گھوڑا بھی لے لیا، مال بھی لے لیا، سب کچھ لے لیا، اللہ کے نبی صرف اکیلا ہی آیا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں عبد الرحمن اگر ایمان بچا کر لائے ہو تو کچھ بھی نہیں لوٹا۔ اور دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تربیت کی ہوگی ان کی، کیا کچھ سکھایا ہوگا ان کو۔ سنیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میرا بھائی چارہ بنا، وہ یہ مہاجر تھے، وہ انصار تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب ان کے ساتھ میں ان کا بھائی بن گیا نا، یہ کون سا بھائی ہے جس کو وہ جانتے نہیں،
جس کے ساتھ کھیلا نہیں ہے، جس کے ساتھ دودھ نہیں پیا، ماں کی کوکھ ایک نہیں ہے، قبیلہ خاندان محلہ ایک نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک سیکنڈ کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے سعد یہ عبد الرحمن تیرا بھائی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی آدھی جائیداد عبد الرحمن بن عوف کے نام کرتا ہوں۔ یہ بڑے حوصلے کی بات ہے، والد کی وراثت اور جائیداد دینا یہ بڑے حوصلے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی آدھی جائیداد دیتا ہوں۔ دیکھیں تربیت کیسی کی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف میری 2 بیویاں ہیں، ان کو بلا کے لاتا ہوں، دونوں کو دیکھ لو، چونکہ اسلام میں شادی سے پہلے دیکھنا جائز ہے، دونوں کو دیکھ لو، دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے میں اس کو طلاق دیتا ہوں، اس کے ساتھ شادی کر لو۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ آج دنیا کے لوگ ان کے خلاف بکتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، یہ ایک دوسرے کے اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف عداوت رکھتے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، اس کے ساتھ شادی کر لے جس کو تو پسند کرتا ہے، کیونکہ اس لیے کہ آج کے بعد تیرا اور میرا اسلام کا رشتہ ہے جو کائنات کی کوئی طاقت توڑ سکتی نہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جب لڑتے تو پشت قبیلے کے قبیلے، خاندان کے خاندان قتل کر دیتے تھے۔ یہ وہ عرب کے قبائل تھے، ایک نے کہا پانی پہلے میں نے پلانا ہے، دوسرے نے کہا میں نے پلانا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دیا، پھر اس نے اس کے باپ کو، اس نے اس کے دادا کو، اس کی اولاد کو، سب کچھ ختم کر دیا۔ لیکن آج اسلام آیا، اسلام کی برکت سے اللہ نے قرآن میں کہا رحماء بینہم، وہ آپس میں اتنے نرم دل تھے کہ سعد نے کہا آدھی جائیداد لے لو، ایک بیوی لے لو، چونکہ تم میرے بھائی ہو۔ کون اپنائے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو؟ صرف منہ کی باتیں؟ ہمارے پاس آج کوئی مسلمان بھائی آئے، 2 نمبر لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو پیسہ کمانے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں جو واقعتاً غریب ہوتے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور ان کی غربت کو چھوڑو، ہم ان کی بات کرتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں، ہمارے محلے میں ہیں، ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کا کاروبار ڈوب جائے اور میرا چمک جائے۔ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے؟ یہ کوئی اسلام نہیں ہے، یہ کوئی اخلاقیات محمدی نہیں ہے۔ آؤ اگر محمدی اخلاق سیکھنا ہے تو مہاجرین اور انصار سے دیکھیں، جن کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا کہ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصۃ۔ اللہ اکبر۔ حقیقت میں نے تو یہ دیکھا ہے، مجھے وہ بیعت یاد آئی ہے کہ جب انصار نے بیعت کی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہوگی ہم مان کے دکھائیں گے، آپ کے قدم ہوں گے ہم پیروی کریں گے، آپ جدھر بلائیں گے ہم جائیں گے، آپ جو کہیں گے ہم کریں گے۔ خدا کی قسم جو انہوں نے بیعت کی تھی وہ پوری کر کے دکھائی ہے، اس لیے کہ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع فرمایا اور کہا کہ آج کے بعد تم بھائی بھائی ہو، آج کے بعد یہ تمہاری باتیں ختم ہو گئی کہ تو قریشی ہے، تو ہاشمی ہے، تو ایک غلام ہے، تو ایک فارسی ہے، تو ایک حبشی ہے۔ آج کے بعد یہ سب کچھ ختم ہو گیا، آج کے بعد صرف ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آج کے بعد عزت اس کی ہوگی جس کے دل میں تقوی ہوگا،
آج کے بعد احترام اس کا ہوگا جس کے دل میں پرہیزگاری ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا رشتہ جوڑا، سب رشتے ختم ہو گئے، سب جو چدراہٹیں تھی سب چیزیں پیچھے ہٹ گئی، برادریزم پیچھے۔ یہ تو اللہ نے پہچان کے لیے بنایا ہے، ہم نے اس کو فخر کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا، تکبر کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا، کہتا تو کمی ہے اور میں چودھری ہوں۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی مسلمانی ہے؟ یہ کون سی سیرت ہے جس کے اوپر تو عمل کر رہا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ وہ سیرت النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ کی زبان سے نکلا کہ تم بھائی بھائی ہو تو انہوں نے بن کے دکھایا۔ اور سگے بھائی تو کچھ نہیں ہیں، حقیقی بھائی تو کچھ نہیں ہے، ان کی تو لڑائیاں ہوتی ہیں۔ جب وہ اپنا مال تقسیم کرتے ہیں نا، وراثت، تو ان کی کیا ہوتی ہے؟ ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں، لیکن ان کی لڑائی نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو اسلام والا رشتہ ہے یہ سب سے بڑا ہے۔ جب ہم اس کو مقدم رکھیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ جب ہمارے دلوں میں انانیت ہوگی کہ ہم بڑے ہیں تو پھر میرے بھائیوں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ اسلام کے رشتے کی برکتیں ہیں کہ جب آپ میدان قتال میں کھڑے ہیں تو صحابہ کرام کے جو رشتہ دار حتیٰ کہ اپنے باپ کفار کی صف میں ہیں تو ان کا یہ عزم تھا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، اگر میرا رشتہ دار ہے تو میں اس کو نہیں کچھ بھی سمجھتا۔ یہ اسلامی رشتہ ہے۔ اور خونی رشتہ آپ نے دیکھا سورہ یوسف کے اندر کہ جب انہوں نے مشورہ کیا کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کیا کرو، حضرت یوسف کو، وہ بھائی تھے نا، وہ بھائی تھے، لیکن یہ بھائی ہیں، یہ بھی بھائی ہیں وہ بھی بھائی ہیں، یہ دینی رشتہ ہے نا، وہ خونی رشتہ ہے۔ خونی رشتے میں کچھ خلش آ جاتے ہیں، لیکن دینی رشتے میں تو میرے بھائیوں آج کی اس کلاس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ دیکھیں انصار نے دین کی مدد کی، دین کی نصرت کی، اپنا سب کچھ دے دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دین اسلام کی مدد کریں۔ مدد کا مطلب ہم لوگوں کو دین کی دعوت دیں، کونوا مع صادقین کے تحت سچوں کا ساتھ دیں تاکہ ہم صحیح مسلمان بن سکیں اور لوگوں کو دعوت و تبلیغ کر سکیں۔ اور دوسرا ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم سب آپس میں کیا ہے؟ بھائی ہیں۔ اور اتنا یہ زبردست رشتہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، یہ تو بھائی ہیں آپس میں۔ ہمیں قرآن پہ تو یقین ہے نا، تو انشاءاللہ آج کے بعد ہم ایک دوسرے کے ساتھ بالکل مخلص، اپنے دلوں سے عداوت، حسد، بغض سب کچھ ختم کر کے، المسلم واخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس پہ زیادتی نہ کرے، ظلم نہ کرے، کچھ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ادھر سے انشاءاللہ ہم پھر آگے والی اگلی کلاس میں شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔